عشق حبیب پاک ہی اے کردگار دے عشق حبیب پاک ہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے کا نام ہی یقیناً دلوں کو گرما دیتا ہوگا۔ کون سا ایسا دل ہے جو یہ تڑپنا رکھتا ہو کہ میرا دل عشق رسول میں تڑپتا رہے؟ اے کاش یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیالات مگن رہیں، اے کاش لو لگی رہے تو مدینہ منورہ کی طرف لگی رہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ دیکھتے رہیں گے، بہت ساری باتیں سیکھتے چلے جائیں گے، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مزید اپنے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو فروزاں کرتے جائیں گے۔ درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع بھی بتائیں گے آپ کو، مگر یہ فضیلت تو سنیے کہ درود پاک کتنی بڑی نعمت ہے کہ کہاں کہاں کام آتا ہے۔ دنیا میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ عز و جل، نزا کے وقت بھی درود پاک کام آنا ہے انشاءاللہ عز و جل، قبر میں بھی درود پاک کی کثرت نے بہت کام آنا ہے، اور محشر کے دن کیسے کیسے انعامات ملیں گے ذرا سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کچھ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ سبحان اللہ، یہ وہی حوض کوثر ہے جہاں ہم سب نے انشاءاللہ عز و جل، بڑی امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ حوض کوثر ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کے پلائیں گے، اور یہ وہ جام ہوگا۔ آج دنیا میں پیاس لگتی ہے، پانی پیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگتی ہے، پھر پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی گرمی ہو اتنی پیاس لگتی ہے۔ قیامت کی گرمی کس قدر ہوگی آپ نے بھی سنا ہوگا، مگر یہ وہ جام ہوگا کہ جس نے یہ جام پی لیا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگنی۔ اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں، حوض کوثر پر میں جن لوگوں کو پہچانوں گا کثرت درود پاک کی وجہ سے انہیں پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ، تو درود پاک پڑھتے رہیے گا تاکہ حوض کوثر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب ہو جائے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن انہی مبارک میٹھے میٹھے ٹھنڈے ٹھنڈے جاموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں، اس دن انہی نے کام آنا ہے۔ جی ہاں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں کل کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے اس دن ماں نے بھی کام نہیں آنا، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ پل صراط بہت خطرناک پل سنا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ۔ یہی وہ ہستی ہے جنہوں نے کام آنا ہے۔ آئیے ان پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنانے کی نیت کر لیجئے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں سلسلہ عشق رسول کے بارے میں بھی بہت کچھ سننا ہے۔ آئیے پہلے درود پاک کا نذرانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم نے پچھلے سلسلے میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ کسی سے پیار کیا کیوں جاتا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنے کی وجوہات کیا ہیں۔ اس سے پہلے سلسلے میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ عشق رسول یہ ایمان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ بینگ اے مسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں کتنا پیار کرنا چاہیے۔ اور اب پچھلے سلسلے میں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ 3 وجوہات ہوتی ہیں کسی سے محبت ہو جانے کی، کسی سے پیار ہو جانے کی۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے، کبھی کسی میں یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا با کمال اسپیشل ہوتا ہے، تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا کیئرنگ ہوتا ہے، بہت زیادہ خیال رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے بڑے احسان ہوتے ہیں۔
3 میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسی سے عشق ہو جاتا ہے. اور پچھلے سلسلے میں ہم نے پہلے ریزن پر بات کرنا شروع کی تھی کہ حسن و جمال، اور ان تمام تینوں وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر ہم تذکرہ کر رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار پر توجہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور حسن و جمال پر بات ہوئی. کچھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی مبارک چیزوں کا تذکرہ ہوا. اللہ اللہ، حسن و جمال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. سچی بات تو یہ ہے کہ حسن اس لیے بنا، جمال اس لیے بنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے بارے میں ہم کیا بات کریں؟ سچی بات یہ ہے، نہ ہماری اوقات، نہ ہمارے پاس الفاظ. بس بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. مگر چونکہ دنیا میں حسن و جمال کے دل دادا لوگ ہوتے ہیں، حسن پرست کہلاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں حسین چیزوں سے پیار ہے، تو آئیے ان کو مزید یہ بتاتے چلیں کہ اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے، کسی بہت زیادہ بیوٹیفل شخصیت سے پیار کرنا ہے، تو آئیے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن با کمال کی بھی بات سن لیجئے. شاعر لکھتا ہے نا، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی کیا ہی شان ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں بڑھنے کی تمنا کیجئے. اور بڑی خوبصورت بات علماء کہتے ہیں، بزرگان دین کے کتابوں میں بھی ملتی ہے، دنیا میں غم جو ہے نا اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے. کسی کا غم لگ جائے تو اسے لوگ برا جانتے ہیں کہ اس کو فلاں کا روگ لگ گیا ہے، فلاں چیز کا غم لگ گیا ہے. مگر ایک غم ایسا ہے کہ وہ جسے مل جائے، بلکہ ہمارے اسلاف اس کی تمنا کیا کرتے کہ ہمیں وہ غم مل جائے، ہمیں وہ فکر مل جائے، ہمیں وہ روگ لگ جائے، ہمارے دل میں وہ عشق کی آگ لگ جائے. یہ کیسا روگ ہے، یہ کیسا غم ہے، یہ کیسی آگ ہے؟ اللہ اللہ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہے. آپ کی فرقت میں بہنے والے آنسو ہیں جو انسان کو گھلاتے نہیں بلکہ کھلا دیتے ہیں. انسان کی دنیا کے کسی غم میں آپ دیکھیں، کسی کو غم لگ جائے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مگر یہ وہ غم ہے جسے مل جائے اس کی طبیعت باغ ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت کا گلشن ہرا بھرا ہو جاتا ہے. اے کاش ہمارے سینوں میں وہ آگ لگ جائے، ہمیں وہ غم مل جائے. وہ کون سی آگ ہے؟ امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں گھلنے، تڑپنے، بلکنے کی تمنا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کس خوبصورت انداز میں کرتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ عشق رسول کی یہ آگ، یہ تڑپنا، یہ بلکنا، یہ آنسو بہانا، یہ آہیں بھرنا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے. امیر اہل سنت لکھتے ہیں، اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے، لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے. بے تاب جگر قلب مستر دے دیجئے سرور چشمے تر، ہر وقت بھروں ٹھنڈی آہیں غم تیرا خون رلاتا رہے. ذرا غور کیجئے ان الفاظوں پر. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے لوگ بظاہر دنیا میں پناہ مانگتے ہیں کہ دنیا میں کبھی غم نہ ہو، کبھی آنسو نہ بہنے پڑے، کبھی آہیں نہ نکلنے، کہیں دل مضطرب نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے غموں سے محفوظ فرمائے. ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ کبھی آنکھیں دنیا کے غم میں نہ بہیں، کبھی دل مضطرب دنیا کی فکروں میں نہ ہو جائے. مگر یہ وہ فکر ہے جو آخرت کی فکر انشاءاللہ عز و جل ختم کر دے گی. کیا لکھتے ہیں؟ بے تاب جگر قلب مستر دے دیجئے سرور چشمے تر، ہر وقت بھروں ٹھنڈی آہیں غم تیرا خون رلاتا رہے. سنیے اے چین کے طلبگاروں، اے بے تابی سے بچنے کی امید رکھنے والوں، اے قرار کے طلبگاروں، آؤ. ایک ایسی بے چینی بھی ہے، ایک ایسی بے قراری بھی ہے جسے وہ نصیب ہو جائے اسے دنیا میں چین نصیب ہو جاتا ہے، جسے آخرت میں قرار نصیب ہو جاتا ہے. امیر اہل سنت لکھتے ہیں، بے چین رہوں بے تاب رہوں میں ہچکیاں باندھ کے روتا رہوں، یہ ذوق جنوں بڑھتا ہی رہے، ہر دم یہ مجھ کو رلاتا رہے. میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں، ہرگز نہ پتا اپنا پاؤں، جب جب میں تڑپ کر گر جاؤں، تیرا دست عنایت اٹھاتا رہے. اللہ اللہ، ذرا انداز دیکھیے. اور پھر کیا خوبصورت دعا کرتے ہیں، یا رب
یہ دعا عطار کی ہے، جب تک زندہ دنیا میں رہے محبوب کی سنت عام کرے، یہ ڈنکا دی کا بجاتا رہے۔ تو یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب کر بے قراری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آہیں بھرنا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بے قراری، یہ مضطرب دل، یہ ہچکیاں باندھ کر رونا، یہ ٹھنڈی آہیں بھرنا، اے کاش ہمیں یہ نصیب ہو جائے۔ یقین کیجئے یہی زندگی کا حاصل ہے۔ آج دنیا میں کئی لوگ ہیں جو کسی کی محبت میں آہیں بھرتے ہیں، کسی کے دیدار کو تڑپتے ہیں، کسی کی یاد میں مچلتے ہیں، مگر وہ دنیا دار کی یاد کا کیا فائدہ؟ کاش ایسی بھی کوئی رات گزرے کہ نبی کی یاد میں وہ رات گزرے، آنسو بہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں بہیں، مدینے کی یاد میں بہیں، ٹھنڈی دل سے آہ نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرقت میں ڈوب کر وہ آہ نکلے۔ کیا خوب شعر ہے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی۔ ایک طرف درد کی بات ہو رہی ہے مگر وہ درد الفت ایک سکون کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ اے کاش کبھی بے قراریوں کو قرار نہ آئے، اللہ تعالیٰ میں وہ بے قراری عطا فرما دے۔ ہمارے اسلاف جیتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جیتے تھے، آنکھیں بند کرتے تو مدینہ سامنے آ جاتا، گلشن دیکھتے، پھول دیکھتے، کوئی بہت خوبصورت منظر دیکھتے تو اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یاد آ جاتا۔ اور آج دنیا کی رنگینیوں میں گم رہ کر کہیں ایسا تو نہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کچھ مدھم پڑتی جا رہی ہے؟ آئیے آج کے سلسلے میں مزید اپنے اس عشق کو آپ نے بڑھانا ہے، یاد مصطفیٰ میں گم ہو جائیے۔ اگر آپ اس وقت کسی گھر میں بیٹھ کر کسی کام میں مصروف ہے نا، پلیز اس کام کو چھوڑ دیں، آ جائیں مدنی چینل کے سامنے، ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیں، ہاتھ باندھیں، آنکھیں بند کریں اور مدینے والے کے تصور میں گم ہو جائیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کے بارے میں سنا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیاری پیاری پرکیف آنکھوں کے بارے میں سنا تھا، اور آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہم انشاءاللہ مبارک کانوں کے بارے میں سنیں گے۔ کیا چہرہ انور ہے، ایک ایک عضو کیسا با کمال۔ اب ذرا کان مبارک کے حسن و زیبائی کو دل و دماغ میں اتاریے، وہ کان مبارک جو حسن میں اپنے انتہائی کمال کو پہنچے ہوئے تھے اور سیاہ زلفوں کے درمیان یوں چمکتے جیسے تاریکی میں دو چمکدار ستارے۔ انتہائی موضوع، دل ربا، دلکش، اور کمال یہ کہ قوت سماعت میں ساری کائنات سے بڑھ کر ایسے کان کہ اس قدر سماعت رکھتے ہوں، اس کے اندر وہ اسپیشلٹی کہ شکم مادر میں بچے کی آواز کو سن لیں، لوح محفوظ پر چلنے والے کلموں کی آوازوں کو سنیں، فرشتوں کے آسمان پر سجدہ ریز ہونے کی آہٹ سنتے۔ جی ہاں، یہ احادیث کرام کی طرف اشارہ ہے کہ کسی حدیث میں فرمایا کہ فرشتوں کے سجدوں کی آہٹ میرے آقا نے سنی، لوح محفوظ پر چلنے والے جو قلم ہے اس کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان سنتے، ساتوں آسمان سے اوپر ہونے کے باوجود زمین پر چلنے والوں کی قدموں کی چاپ سن لیتے، عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ میں ہونے والے عذابوں کی آواز سنتے، اور اب قبر انور میں حقیقی حیات کے ساتھ اپنے امتیوں کے درد اور ان کی فریاد کو سن رہے ہیں۔ جبھی تو شاعر لکھتا ہے نا، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ایسے مبارک کان ہوں تو عاشقان رسول کیوں نہ جھوم جھوم کر کہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور محبت والوں کے درود کو خصوصی طور پر سنیں، الغرض حسن ظاہری اور حسن باطنی میں بے مثل و بے مثال۔ آئیے اب مبارک رخسار مبارک کے بارے میں سنتے ہیں۔ اے حسینوں کے پیچھے پاگل ہونے والوں، آؤ میں بتاؤں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حسن کیسا۔ تذکرے میں اتنا مزہ آ رہا ہے،
دیدار کا کیا عالم ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہم نے تو نہیں دیکھا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کاش کاش اے کاش کبھی ایسا بھی ہو، خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، کیسا جلوہ ہوگا۔ ہم تذکرہ تو کر سکتے ہیں نا، ہم ان کے حسن کے تصور میں گم تو ہو سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیے احادیث کرام کے ذریعے ہمیں کیسا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ زیبا کا نقشہ ملتا ہے۔ رخسار مبارک نہایت ہی خوبصورت، نرم اور دلکش تھے، سفید رنگ، نہایت چمکدار اور ہموار، اور ایسی چمک والے کہ چراغ قمر ان کے سامنے جل ملائے اور سورج شرمائے۔ جن کے آگے چراغ قمر جھل ملائے، ان عذاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ ان رخساروں کے حسن میں بدن مبارک کی رنگت مزید دلکشی پیدا کرتی تھی۔ رنگ کے لحاظ سے سب سے زیادہ روشن، جاذب نظر، خوشنما، سراپا روشنی اور حسن کا پیکر تھے۔ ایسی رنگت مبارک جیسے پورا بدن چاندی میں ڈھلا ہوا ہے۔ ان کے حسن با ملاحت پہ نثار، شیرائے جاں کی حلاوت کیجئے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ نیز پیشانی مبارک سے ہوتا ہوا رخسار مبارک پر موتیوں کی طرح دلہن کی خوشبو لیے پسینہ مبارکہ مزید دل ربا۔ اللہ اللہ، لبہائے مبارک کیسے پیارے پیارے ہونٹ سنیے، مبارک پھول کی پتیوں سے زیادہ نازک، پتلے اور حسین تھے، لطیف اور شگفتہ تھے۔ وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ دانت مبارک اللہ اللہ، اس کا ملاب کمال درجہ حسین اور اس نے ترتیب کا حامل تھا۔ میرے آقا گفتگو فرماتے تو دانتوں کے درمیان سے نور کی برسات لگ جاتی، نہایت سفید، چمکدار اور کشادہ تھے۔ تبسم کے وقت اولوں کی طرح دکھائی دیتے اور ان سے نکلنے والے نور سے دیواریں روشن ہو جاتی، اور تبسم فرماتے تو دل کی کلیاں کھل اٹھتی، روتے ہوئے ہنس پڑتے اور تسکین قلب کا سامان کرتے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ دہن مبارک اللہ اللہ، فراخ اور اظہار حق کا چشمہ تھا۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کا دہن مبارک، منہ مبارک اتنی برکتوں والا، اب یہ کئی احادیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا، جھومتے جائیے کہ اس کا بچا ہوا اگر کوئی کھا لے تو پوری زندگی کے لیے منہ سے بدبو ظاہر ہو جائے۔ دہن مبارک سے مس ہونے والا پانی دل کی افسردگی کو دور کر دے، حیا اور شرم پیدا کر دے، اس سے جو بات نکلے خدا اسے پوری فرما دے۔ جس کنویں میں کلی فرما دے اس کا پانی میٹھا ہو جائے اور ختم نہ ہونے پائے، بیماری سے شفا کا سبب بن جائے، اور جس کے بدن پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لعاب دہن پھیر دیں، وہ خوشبودار اور خوبصورت بن جائے، جس سے کھانے میں برکتیں ہو جائیں، آشوب چشم دور ہو۔ میرے آقا کا دہن مبارک وہ ہے کہ جس کی برکت سے جلا ہوا بدن بالکل صحیح و سالم ہو، وہ لعاب دہن کہ جس سے کٹا ہوا پاؤں جڑ جائے، گہرے زخم اچھے ہو جائیں، ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ جائے، لٹکے ہوئے کندھے درست ہوں۔ الغرض میرے آقا کا دہن مبارک وہ چشمہ علم و حکمت تھا، اس کا پانی مبارک، میرے آقا کے دہن مبارک کا پانی مبارک جان کی شادابی اور جنان کی تر و تازگی کا سبب تھا، خاری کنووں کو شیریں بنانے والا تھا۔ اللہ اللہ، امام عشق و محبت اس دہن مبارک کی بات کتنے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام۔ بینی مبارک یعنی ناک مبارک لمبی، باریک اور درمیان سے قدرے بلند تھی، جس پر ہر وقت نور کی برسات رہتی، جو تناسب اور حسن اعتدال کے ساتھ پر جمال تھی۔
میرے آقا کی مبارک زبان اللہ اللہ نہایت پاکیزہ، علم و ادب، فصاحت و بلاغت، رحمت و رافت کا منبع تھی، اور جس کا تصرف ساری کائنات پر نافذ، عرش و فرش، چرند و پرند سب تابع فرمان تھے، اور اس زبان کی فصاحت اتنی دلکش کہ سننے والا بے قرار ہو جاتا، جس کے متعلق جو بات ادا ہو گئی وہ چیز ایسی ہو گئی۔ خاری کنویں کو میرے آقا نے جب میٹھا کہہ دیا وہ میٹھا ہو گیا، برے کو اچھا کہا وہ اچھا ہو گیا، اور ایسی زبان کہ جس کے ایک مرتبہ ہاں فرما دینے سے حج فرض ہو جائے، سست رفتار کو تیز رفتار کہا وہ تیز رفتار ہو جائے، جس زبان مبارک کا خطبہ ایسا پرتاثیر تھا کہ سننے والوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، دل موم کی طرح نرم ہو جاتے، جہنم و جنت آنکھوں کے سامنے محسوس ہوتے، اور سننے والے منہ ڈھانپ کر روتے، بلکہ بعض تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، ارے بعض اوقات تو خطبہ مبارک سن کر ممبر بھی وجد میں آ جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نے سنا میرے آقا جس کے بارے میں جو فرمائیں ویسا ہو جائے، کیوں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کر دیں کہ آقا ہمارے بارے میں بھی کچھ فرما دیجئے، کچھ ایسا فرما دیجئے، ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے، نبی پاک ہمیں ہماری شفاعت کی خیرات میں عطا فرما دیجئے، ہمیں اچھا فرما دیجئے تاکہ ہم اچھے ہو جائیں۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں آقا، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں۔ آقا سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، میرے آقا نے جس کے بارے میں جو فرمایا وہ ویسا ہو گیا۔ آقا ہمیں ایک بار اپنا غلام فرما دیجیے، اپنی غلامی میں ہمیں قبول کر لیجیے، ہمیں فرما دیجیے۔ کاش آقا ہمیں اپنا فرما دے، اپنا غلام فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کرتے رہیے کہ وہ زبان ہے کہ جس کے بارے میں جو فرما دیا وہ ہو گیا۔ ایک بار ہمارے بارے میں ارشاد آ گیا نا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت تو کیسے سچے عاشق ہیں، نبی پاک سے نہیں، نبی پاک کے در کے مبارک کتوں کے بارے میں کیا تمنا رکھتے ہیں، خدا سگانے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے، خدا سگانے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے کہ ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں۔ کاش میرے آقا کے در کے کتے وہ سگانے نبی ہمیں اپنا سگ بنا لیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ پیارے آقا کے در سے نسبت تو مل جائے گی نا۔ آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، بس یہ غلامی کاش قبول ہو جائے۔ یاد رکھیں میں اور آپ کہتے رہتے ہیں غلام ہیں، ارے غلامی وہ جس کو نبی پاک قبول فرما لے، یہی آرزو ہو جو سرخرو ملے دو جہان کی آبرو۔ میں کہوں غلام ہوں آپ کا اور وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ کاش بس یہ قبولیت مل جائے نا، یہ سند مل جائے، یہی زندگی کا حاصل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر ہم کچھ بات کر رہے تھے،
علماء کرام کی کتابوں سے کچھ استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. داڑھی مبارک گھنی، گنجان اور خوش نظر تھی. بال مبارک گہرے سیاہ، دونوں طرف سے برابر، اور سینہ اقدس کے حسن میں اضافہ کرتی تھی. اس میں تقریباً 17-18 بال مبارک سفید تھے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، کتنے غور سے نبی پاک کو دیکھا کرتے. یہ بھی کاؤنٹ کیا کہ داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید، اور دہن مبارک کے ارد گرد خط مبارک کی دل آرا پھبن یوں محسوس ہوتی جیسے نہر رحمت کے ارد گرد سبزہ ہوا ہے. اور حقیقت بھی ہے کہ دہن اقدس نہر رحمت، جس کے پانی سے رحمت کے طلبگار سیراب ہوتے، اور معتدل ریش مبارک زخمی دل کے لیے مرہم کا کام دیتی. اللہ اللہ. اب یہاں میں ان تمام میرے مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا جو عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنے دلوں میں مزید فروزہ کرنا چاہتے ہیں. آقا کے غلام ہیں، میرے آقا مبارک داڑھی والے، اور یقین جانے مرد کی یہ جو خوبصورتی ہے نا وہ داڑھی ہی میں ہے. یہ مرد کا حسن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. داڑھی بڑھانا یہ ہم پر واجب ہے، ایک مٹھی سے گٹانا حرام ہے. مگر آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی اکثریت داڑھی نہیں رکھتی. آؤ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں. دنیا میں جس سے پیار کرتا ہے نا اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کپڑے ان جیسے پہنتے ہیں جن سے پیار کرتے ہیں، ہیئر سٹائل اور جناب چلنے کا انداز، پھرنے کا انداز. میں اور آپ تو اپنے نبی کے غلام ہیں نا، اپنے آقا کے چاہنے والے ہیں. ہم نے پچھلے سلسلے میں حدیث سنی تھی کہ قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. ہمیں تو اپنے آقا کے ساتھ اٹھنا ہے. تو آؤ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کا تصور تو کرو اور ان جیسا ہی چہرہ بنا لو، تاکہ جب قیامت کے دن ان کے قریب جانا ہو تو چہرے پر داڑھی تو ہو، ہم آقا کے غلام تو لگ رہے ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک داڑھی جگمگاتے ہوئے لواء الحمد اٹھائے کھڑے ہوں اور ہم قریب جانے میں ہمیں شرم آئے کہ میرا چہرہ نبی کے غلاموں جیسا نہیں. تو آئیے آج نیت کر لیجیے، پکی نیت کر لیں. اب تک جو ہوا اس پر توبہ کیجیے اور ایک مٹھی پوری داڑھی سجا لیجیے. آپ کے چہرے کا حسن دوبالا 12 چاند لگ جائیں گے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ عشق رسول کی نشانی ہے. ہاں یہ ایسی نشانی ہے جو دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رہے گی اور قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائے گی. اور داڑھی آپ کو پتہ ہے کیسے کام آئے گی، کیا کام دے گی؟ اللہ اللہ. عاشق ماہ رسالت سے سنتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، قبر میں ایک سنت ایسی ہے جو ہمارے ساتھ جائے گی، داڑھی شریف. باقی تو ہم سنتوں بھرا لباس پہن کے نہیں جا سکیں گے، امامہ بھی علماء پہن سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم عمل کرتے سنتوں کی لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی. مگر داڑھی شریف ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی. اور قبر کی رات بڑی اندھیری رات ہے، وہاں کوئی ٹیوب لائٹ نہیں ہوگی. امام اہل سنت کیا خوب بات فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ داڑھی قبر میں چراغ کا کام کرے گی، روشن ہو جائے گی. تو قبر میں چراغ تو ہمیں سب کو چاہیے نا. اور کب جائیں گے قبر میں یہ پتہ نہیں ہے. تو یہ پلان نہ کریں کہ میں اتنے سالوں بعد داڑھی رکھ لوں گا، حج کر لوں پھر رکھ لوں گا، شادی ہو جائے پھر رکھ لوں گا. نہیں، آج ابھی اسی وقت عشق رسول کا عملی مظاہرہ کیجئے. کیا سرکار کا عاشق بھی داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ آئیے آج پکی ہاں آج بس یہ نہ سوچے بعد میں، ابھی ناؤ رائٹ اوے. جی ہاں ابھی نیت کر لو بس. اب میں آقا کی سنت داڑھی سجاؤں گا، گردن کٹے گی تو کٹ جائے، اب داڑھی نہیں کٹے گی تو انشاءاللہ یہ داڑھی سج جائے گی انشاءاللہ. پھر دیکھیں آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم مبارک کے اوصاف، آپ کے مبارک حسن کی پیاری پیاری باتیں چلتی رہیں گی. سلسلے کا وقت اختتام کے قریب پہنچ گیا ہے. اگلے سلسلے میں پھر حاضر ہوں گے. ابھی تو بہت ساری باتیں کرنی ہیں. اور آپ سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو وقت کیسے کٹ جاتا ہے. اور واقعی یہی قیمتی وقت ہے جو پیارے نبی کی یاد میں کٹ جائے، نبی پاک کے ذکر میں کٹ جائے. اور مدنی چینل یہی تو کر رہا ہے، آپ کے وقت کو قیمتی بنا رہا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اب اس سلسلے کے بعد بھی کوئی بہت پیارا سلسلہ آئے گا. روزانہ ہی پیارے پیارے سلسلے مدنی چینل آپ کے پاس لے کر آ رہا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں.
امیر اہل سنت کتنی پیاری بات اپنے اشعار میں لکھتے ہیں، اور انہی اشعار پر اپنے سلسلے کو ختم کرتا ہوں۔ تصور میں، خیالات میں لوگ کہاں کہاں گھومتے ہیں، خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو مدینہ منورہ کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ باپا لکھتے ہیں نا، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، بھید الفت کے فقط ان پہ خلا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک آگ وہ ہے جو عشق رسول کی آگ ہے۔ سنیے میرے امیر اہل سنت کتنے پیارے انداز میں فرما رہے ہیں، آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں، با مقدر ہیں مدینے کے کبوتر بے شک، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، رشک عطار کو ان ذروں پر آتا ہے جو ان کی نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں، قابل رشک عطار ہے وہ قسمت والے، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، آپ کے خیالات میں، آپ کے تصور میں جینا نصیب فرمائے، آپ کے عشق میں ڈوب کر اے کاش روتے روتے مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ مرنا نصیب فرمائے، اور جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشق حبیب پاک ہی